بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر آپ کی مبارک شہادت تک تمام اقوال حدیث سنت کی روشنی میں ملاحظت فرمائیے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 بدھ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا مبارک نام حسین شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، گویا انہوں نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی۔ آپ کے فرزند حسین زمین طف میں شہید کیے جائیں گے اور اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے ایک قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہوتے گئے، جذبہ جانثاری روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پڑائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم کیے ہوئے ہے۔ کبھی وحشت پریشانی آپ کے قریب نہیں آئی، کبھی آنے والی مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کی رضا تھی۔ انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتے رہے۔ یزید بہت تند، خود فاسق، فاجر، شراب، بدکردار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین اور دین کا دشمن تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی مکتوب روانہ کیے، یعنی قاصد روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ جب یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، اہل علاقہ کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنے نیاز مندی اور عقیدت و اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان اور مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچیں۔ آپ کب تک انکار کرتے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت اور حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل کی 2 نو عمر بیٹے محمد اور ابراہیم بھی مسلم بن عقیل کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت خوش و خرم اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کی دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ جوش و جذبے اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی۔ آپ جلد تشریف لائے تاکہ حق کی تائید ہو سکے۔ ان دونوں میں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔
اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائیں اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے اطلاع ملتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا، یعنی پابند کر دیا، اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار شخص تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں تھے۔ جب جوش میں تھے اور کوفہ اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکے، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مرد دو چلتا تو رہا لیکن مسلط سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دار المارا گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی کہ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کے مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا۔ اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشغت کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندادی 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور کسرا شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، چنانکہ کوفیوں کی بد عہدی، ابن زیاد کے فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے، لیکن دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے لیے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مساحت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توعہ نامی ایک عورت نے اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں فروخت کیا، لیکن اس عورت نے بیٹے نے کوتال شہر محمد بن اشعث کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کی مصالحت کے بہانے عبداللہ بن زید کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ مکار تلوار باز دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کے دل آزادی کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا۔ حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 6 کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل بہتر نفوس کی ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ تعلیمہ میں تھے۔ آپ کو کوفیوں کی بدعبدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بنو عقیل سے نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سر زمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔
جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں ہربن زیدی ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا، نماز کے بعد دستہ خر کے سامنے تشریف لے کے اور فرمایا، ہے لوگوں، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد بھیجے گئے۔ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حاکم کے ہاتھوں مجبور تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمایا نہ پڑا۔ محرم 61 کی دوسری تاریخ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ لگائے ہی تھے کہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب یعنی قاصد بھیجا، جس میں یزید کی بیعت طلب کر لی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا ملیش و غصہ اور زیادہ بھڑک گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو رہ گیا گورنر تھا، اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین سے مقابلہ سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو جنگ کے لیے آمادہ کر دیا۔ 72 آدمی، جن میں پاک بچیاں، بچے، بیمار بھی شامل تھے،